بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حسد کیا ہے، حسد کے نقصانات کیا ہیں، کیا ایک حاسد انسان کیا اپنی زندگی میں خوش رہ سکتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں حسد کیا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ ان کا ماننا ہے کہ شاید یہ صرف کہنے کی حد تک ہے۔ حسد کے لغوی معنی اگر دیکھیں تو اس کا مطلب کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے درپے ہونا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس یا اس کے دوست کے پاس یا اس کے کسی بھی عزیز کے پاس کوئی بھی اچھی چیز، مثال کے طور پر کوئی گاڑی آ گئی ہے، تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ گاڑی اس سے چھن جائے، اس کی گاڑی کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان ہو جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو سکے۔ دین سے دوری اور مذہب کی مکمل تعلیمات نہ ہونا حسد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اگر پختہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی تقسیم سے خوش رہنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق مخصوص انداز میں نوازا ہے۔ مصلحت کے تحت کسی پاس نعمتیں زیادہ اور کسی کے پاس کم ہیں۔ اپنی نعمتوں کا کسی اور کی نعمتوں کے ساتھ موازنہ کرنا ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو اور اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر رنج و حسرت ہو، خدا کا شکر ادا کرنے میں سستی و کوتاہی واقع ہوتی ہو اور اس آدمی کے تئیں رشک و حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی پر نظر ڈالے جو اس سے کم تر درجے کا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر خدا کا شکر ادا کرے اور نعمت عطا کرنے والے پروردگار سے خوش ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دو آدمیوں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا ہے اور سننے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی طرح ملتا جس طرح اسے ملا ہے، تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا وہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ملتا جیسا کہ اسے ملا ہے، میں بھی اسی طرح ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی کو بڑا تقرب حاصل تھا۔ اس پر ایک دوسرے آدمی نے حسد کرنا شروع کر دیا اور ایک دن بادشاہ سے جا کر شکایت کی کہ یہ جو شخص آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ بادشاہ منہ کے بدبو کے مرض میں مبتلا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس بلائیں تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اس کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، ہم دیکھیں گے۔ یہ آدمی بادشاہ کے پاس سے نکل کر اس آدمی کے پاس گیا اور اپنے گھر کھانے پر بلا لیا اور کھانا کھلایا۔
کھانے میں لہسن زیادہ ڈالا تاکہ کھانے کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے۔ یہ آدمی اس کی سازش سے بے خبر تھا۔ وہاں سے نکلا اور اپنی ڈیوٹی پر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا کہ قریب آؤ۔ یہ شخص یہ خیال کر کے کہیں لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی شکایت جو اس آدمی نے کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا کہ یہ خط لے کر آنے والے کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے خط لپیٹ کر اس کو دے دیا اور کہا کہ گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ جب یہ آدمی خط لے کر نکلا تو وہ آدمی باہر نکلا اس کے ساتھ جس نے سازش کی تھی اور پوچھا کہ یہ کیا خط ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے غالباً میرے لیے انعام کا پروانہ لکھا ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ تم مجھے دے دو۔ اس نے اس پر رحم کر کے یہ دے دیا۔ جب وہ اس کو لے کر عامل کے پاس گیا تو بادشاہ کے خط کے مطابق گورنر نے اس کو قتل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حسد سے جہاں اخروی نقصان ہوتا ہے وہاں دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حسد کے سبب اپنی جان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھا اور آخرت کے سوالات و جوابات الگ ہیں۔ حسد کی بیماری سے انسان اللہ رب العزت کا ناشکرا ہو جاتا ہے، جو بہت ہی بری چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انما شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔